ہمارے چینل ایم عثمان انفو سینٹر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج سے ہم نورانی قاعدے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم اس کو انشاءاللہ مع تجوید اور قواعد کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل ایم عثمان انفو سینٹر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کے پاس ہمارا ہر نیا آنے والا سبق وقت پر پہنچ سکے۔ تو ہم قاعدے کا شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تختی نمبر 1۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ یہ مفردات لکھا ہوا ہے۔ مفردات کا مطلب کیا ہے؟ ایک۔ مفرد ایک کو کہتے ہیں اور مفردات بہت ساری جمع ہیں۔ مفرد کا مطلب ہے کہ ایک، اور مفردات یعنی ایک ایک لفظ کو مفردات کہا جاتا ہے، یعنی جو الفاظ ملے ہوئے ہوں ان کو مرکبات کہا جاتا ہے، اور جو جدا جدا ہیں ان کو مفردات کہا جاتا ہے۔ مفردات یعنی ایک ایک لفظ کو، الگ الگ چیز کو مفردات کہا جاتا ہے جو جوڑا نہ ہو۔ جیسے نیچے ہے الف با تا، اور یہ مفردات ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں، ابھی اپنے سبق کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جب میں پڑھوں گا تو میں تھوڑی دیر رکوں گا، تو آپ نے میرے ساتھ اسی طرح ہی سبق اپنے کو دہرانا ہے تاکہ آپ کی تجوید وغیرہ صحیح ہو جائے۔ تو کوشش کریں جس طرح میں پڑھ رہا ہوں آپ اسی طرح ہی پڑھیں، اور اگر ایک دفعہ میں آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سنیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تیسری مرتبہ سنیں، جب تک آپ کو اچھی طرح آپ کو یقین نہیں ہو جاتا کہ ہمارے قواعد درست ہو گئے ہیں، اس وقت تک آپ اس کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیے، کیونکہ یہی 29 حروف جو ہیں یہی پورے قرآن مجید میں بار بار آئیں گے۔ جب ہمارا ان کا تلفظ صحیح ہو جائے گا، ہمیں ان کی اچھی طرح شناخت ہو جائے گی، تو ہمیں پورے قرآن مجید میں کہیں تلفظ وغیرہ کی غلطی نہیں آئے گی۔ تو انشاءاللہ ہم بہت ہی آسان طریقے سے مکمل قاعدہ اور اس کے بعد قرآن مجید بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہمارا ہر نیا آنے والا سبق پہنچتا رہے۔ سب سے پہلے ہے الف با تا سا پہ آپ نے زبان کی تھوڑی سی اپنی نوک باہر نکالنی ہے۔ جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ ٹھیک ہے، یہ والی یا نہیں پڑھی جائے گی، عربی میں یہ یا نہیں آتی، یہ یا کافی ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے اس کو اسی طرح اچھی طرح دہرانا ہے۔ اس کو ایک بار سننا ہے، نہیں آ رہا دوسری بار پھر سنیں، تیسری بار سنیں، جب تک آپ کو یاد نہیں ہو جاتا، آپ کو اپنے اوپر مکمل یقین نہیں ہو جاتا کہ ہمیں سبق یاد ہو گیا، ہمارے تلفظ اسی طرح ہی ادا ہو رہے ہیں،
اس وقت تک آپ نے اس کو بار بار سنتے رہنا ہے. سننے کے بعد پڑھنا ہے ایک دفعہ. جب یاد ہو جائے تو پھر آپ نے اس کی شناخت کے لیے آپ نے اس طرح نیچے سے اوپر کو پڑھنا ہے. جیسے ابھی یہ واؤ، پھر اس کے بعد قاف، پھر طا، اسی طرح اس لائن کو پورا. پھر اسی طرح اس کو ہا، کاف، ظا. جب اس طرح آپ کا پورا ہو جائے تو پھر اس کو یہاں سے آپ الٹا پڑھنا شروع کریے تاکہ اچھی طرح آپ کو شناخت ہو جائے. یا، حمزہ، ہا، واؤ، نون، میم. اس طرح آپ نے پورا اس کو پڑھنا ہے. یعنی آپ نے ہر طریقے سے اس کو اپنا پکا کر لینا کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہمیں ان الفاظ کی بھی پہچان ہو گئی ہے اور ہمارے تلفظ بھی ٹھیک ہوگا. جب یہ صحیح ہو جائے گا یہ 29 حروف، آگے پورے قرآن مجید میں یہی 29 حروف بار بار آئیں گے، یہی تلفظ ہوگا ان کا، سب کچھ یہی ہوگا. تو آپ کے جب یہ صحیح ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پورے قرآن مجید میں غلطی نہیں آئے گی. تو ہم نے آج تختی نمبر 1 مکمل پڑھ لیا. جو ساتھی بھی یاد کر کے ہمارے واٹس ایپ پر، اسکائپ پر اور جی میل پر ہمیں سنانا چاہے آن لائن سنا بھی سکتا ہے، ہمیں وائس ریکارڈنگ بھی بھیج سکتا ہے. اور اگر مستقل آن لائن ہم سے پڑھنا بھی چاہتا ہے تو ہمارے اسکائپ پر، واٹس ایپ پر ہمارے نیچے نمبر دیے ہوئے ہوں گے ڈسکرپشن میں، آپ ان پر رابطہ کر کے مستقل پڑھ بھی سکتے ہیں. اب ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے ساتھ. اللہ حافظ.